ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، علماء کرام، طلباء اعظام، حاضرین محفل و مجلس، آپ نے بڑا پر اثر پر مغز گفتگو ذکر اللہ کے حوالے سے سنی ہے، اور شیطان کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں اس اہتمام کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے دنیا میں آ کر دو چیزیں پیش کی۔ پہلی چیز وہ علم ہے کہ آپ نے علم کی محفل لگائی، علم کی مجلس قائم کی، اور دوسری چیز تربیت ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ وہاں رہنے والی سوسائٹی کو تربیت دی، ان کے اخلاق درست کیے، ان کے معاملات درست کیے۔ تو یہ دو چیزیں جس سوسائٹی میں، جن لوگوں میں، جس سماج میں پیدا ہو جائیں گی، نبوت کا مشن مکمل ہوگا، پورا ہوگا کہ پہلی چیز علم نبوت ہمارے اندر آ جائے۔ دنیا کے سارے علوم وہ انسان کی ضرورت ہیں دنیا کی، اور نبوت کا علم یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے علم نبوت انسان کو انسان بناتا ہے، وہ انجینئر کو بھی انسان بناتا ہے، وہ ڈاکٹر کو بھی انسان بناتا ہے، وہ حکیم کو بھی انسان بناتا ہے، اور وہ تاجر کو بھی انسان بناتا ہے، وہ دنیا میں مزدور کو بھی انسان بناتا ہے۔ سائنسدان اور سیاستدان بھی اس نبوت کے علم سے انسان بنتے ہیں، ورنہ دنیا کا یہ علم، یہ جتنا ہمارے پاس ہے، ہم سے زیادہ بہترین یہ جتنے بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، وہ اس علم کا بڑا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ان کے پاس مکمل تعلیمات اور معلومات ہیں۔ وہ اپنا گھر بسانا، گھر آباد کرنا اور اپنے دیگر ضرورتیں پوری کرنا بطریق احسن کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ اچھا، بہترین اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے گھر، چڑیوں کے گھونسلے اپنے گھروں میں لا کر سجاتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ یہ بڑی نایاب چیز میرے پاس آئی ہے۔ تو اس کو کس نے یہ عقل دی کہ اس نے اتنی نایاب چیز پیدا کر لی؟ جس نایاب چیز کو یہ حضرت انسان اپنے گھر میں لاتا ہے، لا کر رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نبوت کا علم، یہ اصل علم ہے، اور اس علم نے ہمیں انسان بنانا ہے۔ اس علم نے ہمیں دوسروں کی قدر پیدا کرانی ہے۔ اس علم سے ہمارے اندر خوبیاں اور کمالات منتقل ہوں گے، اور علم صرف علم ہو تو وہ نتیجہ نہیں پیدا کرتا۔ تکبر آئے گا، فخر آئے گا، غرور آئے گا، بڑائی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نبوت نے دوسرا کام وہ علم کے ساتھ تربیت کا دیا کہ جہاں تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، وہاں تزکیہ نفوس بھی ہے کہ دل پاک ہو جائیں، دل صاف ہو جائیں۔ کہ یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں گی، علم ملے گا اور اس کے ساتھ تربیت ملے گی، تو اب ایک جامع ترین انسان پیدا ہوگا جو انسانوں کے لیے بڑا کارآمد ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی خوبی یہی تھی کہ نبوت کی صحبت سے نبوت کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور نبوت کی صحبت سے نبوت کی تربیت بھی لے رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام اعتماد دے رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
تم میرے طریقے پر بھی چل سکتے ہو اور خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے پر بھی چل سکتے ہو۔ اگر تم ان کے طریقے پر چلو گے تو وہ بھی میرا ہی طریقہ شمار ہوگا۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جو اپنے ہر مسئلے کو اس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحبت میں آ کر وہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کو تو وسوسہ بھی آتا ہے تو وہ آ کر حضور علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں۔ جن کے وسوسے کی نگرانی بھی اللہ کا نبی کر رہا ہو، وہ کتنا ترقی کی طرف جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے وقت دیا، انہوں نے کوشش کی، نبوت کی محفل میں بیٹھنے کی، اس کوشش کی اس کا اثر اور تاثیر ان کی زندگیوں میں پیدا ہوئی۔ الحمدللہ ہم آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نبوت کے اس علم کی تاثیر ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جائے۔ میں بالیقین یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو لوگ آپ اہتمام کے ساتھ یہاں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی یہ چیز پیدا کرے گا اور آپ کی نسلوں کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا، ان کے اندر بھی یہ نبوت کی تاثیر آئے گی۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ قاضی محمد یوسف صاحب دامت فیوزہم و برکاتہم کا ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ پورا علاقہ خالی ہے کہ اہل علم تو موجود ہے، لیکن وہاں فرقے ہیں، وہاں نفرتیں ہیں، وہاں لڑائیاں ہیں، وہاں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہیں۔ یہاں آنے والا اپنی زندگی کو سنوار رہا ہوتا ہے، اور مکاتیبی فکر باقی جو ہیں وہ علم کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کی، اپنے مکتبہ کی، اور اپنے جو اس نے سوچ بنائی اس سوچ کی ترویج اور اس کے مد مقابل فرقوں کے خلاف سوچ اور ذہنیت دے کر سوسائٹی میں بدامنی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے خود بھی اس صحبت کو اختیار کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اس صحبت میں لے کر آنا ہے، تبھی وہ شیطان کے جال سے بچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ذکر اللہ کی مستقل محفل ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو جس کو بھی موقع ملے، جس دن بھی موقع ملے، اگر روز نہیں آ سکتے ایک دن متعین کر لیں، حضرت سے رابطہ کر کے ٹیلی فون پر آپ کے پاس جو آتا ہے وہ دعوت نامہ آتا ہے، سوال اور جواب، اس کے حصول کے لیے ایک نمبر لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے حضرت کا نمبر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، خود نہیں آ سکتا، دور سے بھی بیٹھ کے پوچھ لے۔ اور اسی طرح آپ پوچھ کر کہ میں کس دن ذکر کی مجلس میں ہفتے میں ایک دن آ سکتا ہوں، ایک دن آ جائیں، انشاءاللہ پورا ہفتہ اس کی تاثیر رہے گی۔ لیکن ہر آدمی اپنا اپنا دن متعین کر سکتا ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کا فائدہ ہوگا۔ منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد ذکر اللہ کی محفل بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ درس قرآن حکیم بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم اس میں آ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، سونے پر سہاگا ہو جائے گا، زیادہ فائدہ ہو جائے گا، وہ نور علی نور ہو جائے گا کہ ایک اللہ کا ذکر بھی کر لیا، دوسرا اللہ کے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو برکتیں، رحمتیں، عنایتیں نصیب فرمائے۔ جتنے ہمارے دوست جس اعتبار سے اس درس حدیث پاک کے لیے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہماری دارین کی نجات کا ذریعہ اور سبب اسے بنا دے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور جب اگلی دنیا میں جائیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دیں، ان لوگوں کو آگے آنے دو، یہ میرے لوگ ہیں، انہوں نے میرے دین کو، میری صحبت کو، میری مجلس کو، میری محفل کو، میری تعلیم کو، اس سے محبت کی اور اس کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا